شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، بابا کرتے کیا ہو؟ باپ کہتا ہے، بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم من کے چرنوں پہ ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں ہیں؟ باپ کہتا ہے، بیٹی عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی تیری۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کر مندر میں کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا اور بچی کے قریب آئے، فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح، بات کیا ہے؟ بچی نے کہا، بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی، مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے، جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر مسکرائے، فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہتی، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہی بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا۔ بچی واپس گھر جاتی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہا، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتے ہیں، بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی، اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہ آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا، ساری بستی اکٹھی ہو گئی، کہنے لگے، آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے اسی مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے، دو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی۔ بچی رو کر کہتی ہے، اے میرے خدا، آج میری عزت و آبرو کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا، پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر زور سے چینخ مارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے خدا، آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی۔ دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا، اے بیٹی بتا تو صحیح، وہ کل والا کون ہے؟
जो इसे दूध पिलाकर गया। बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, कहाँ से आया नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया इधर से था। पूरी बस्ती दौड़ी है कि एक दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे। पास आकर कहते हैं, ऐ बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज़्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा, बाबा किस मज़हब से ताल्लुक़ है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहता है, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था, या हम गुनहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। अल्लाहु अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुबहान अल्लाह।